جسوال نے اپنی اننگ کو یادگار بنایا۔ انگلش سپن بالنگ کا ٹریک بالکل ناکام رہا۔ انگلش بالر انڈین کیپٹن کے آگے لڑکھڑا گئے۔ ڈے فرسٹ کراؤڈ کی آمد شاندار، ینگ کیپٹن نے کمال ہی کر دیا۔ فرسٹ ٹیسٹ میں بھی سینچری، سیکنڈ میں بھی سینچری، کیپٹن ہو تو ایسا۔ ٹیسٹ 2 میں نہیں ہے، دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم بالنگ لائن اپ میں کیسی رہتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اینالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی نیو سبسکرائب ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور نیو آنے والے جو بھی لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو مست پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ٹور پہ ہے انگلینڈ کے، اور فرسٹ ٹیسٹ سے انڈیا ہار چکا ہے 5 میچوں کی سیریز میں، انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے، اور آج دوسرا میچ ہے انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان، سیکنڈ ٹیسٹ جو کہ انگلینڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اگر میں گراؤنڈ کی بات کروں تو ایجسٹن کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور بڑا ہی شاندار چھوٹا گراؤنڈ ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اگر میں اس کے بعد کراؤڈ کی بات کروں تو کراؤڈ بہت ہی شاندار ہے، اور کہہ لیں کہ انگلینڈ میں اگر میچ ہو تو انگلش کراؤڈ نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کراؤڈ کی کافی باری تعداد موجود ہے، اور دونوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹیسٹ جو کہ بڑا ہی شاندار ہونے جا رہا ہے، اور ایک ٹسل کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اب انڈیا زور لگائے گی کہ ہم سیریز کو 1-1 سے برابر کریں، اور انگلینڈ زور لگائے گی کہ ہم مسلسل برتری کو کنٹینیو رکھیں۔ تو اگر میں بات کروں ٹیسٹ کی، تو سیکنڈ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ پچ کی رپورٹ اگر دیکھیں تو دونوں کو ہی سپورٹ کر رہی ہے، بیٹنگ کو بھی اور بالنگ کو بھی۔ انگلینڈ وکٹس جو ہیں وہ باؤنس ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بالنگ کو بھی کئی جگہ پہ سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور کئی جگہ پہ بیٹسمین کو بھی۔ اور دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کو ٹاس جیت کے انگلینڈ نے بیٹنگ کی دعوت دی ہے، اور انڈیا سنبھل کے اپنی اننگ کھیلتی ہے یا پھر کنفیوز کا شکار ہوتی ہے۔ گراؤنڈ بالکل ریڈی ہے ان دونوں کے درمیان میچ ہونے کو، اور سب سے پہلے اگر میں ان دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے میں انڈیا کا تعارف کراؤں گا کہ انڈیا کے کون سے 11 پلیئر ہیں جو اس سیکنڈ ٹیسٹ میں اتارے گئے ہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین ہم بتائیں اگر آپ کو، تو انڈیا کے اوپننگ فیس یشویر جسوال ہیں، اور ان کے ساتھ جو کہ اوپننگ کا ساتھ دیں گے کے ایل راہل۔ ان دونوں کی بات میں کروں تو کے ایل راہل بڑے سست سے بیٹسمین ہیں، ٹیسٹ کو ٹیسٹ ہی سمجھ کے کھیلتے ہیں۔ جسوال کی بات کروں تو وہ بہت ہی تیز ہیٹر بیٹسمین ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا ہے، ایک وکٹ کو روکے گا اور دوسرا ہٹ کرے گا۔ اس کے بعد اگر میں باقی پلیئرز کی بات کروں تو کرن نیر ہے، یہ نئے ابھی انہوں نے کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دکھائی۔ اس کے بعد شمن گل جو کہ ان کے کیپٹن ہیں، فرسٹ ٹیسٹ میں انہوں نے فرسٹ اننگ میں بڑا اچھا سکور کیا، اور 100+ سکور انہوں نے بنایا، اور کیپٹنی بھی بڑی سکسیسفل کی۔ ہار جیت تو گراؤنڈ میں ہوتی رہتی ہے، لیکن کیپٹنی کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں، اور ینگ کیپٹن ہے۔ اس کے بعد رشب پینٹ ہے ان کے پاس، جو کہ ان کے انڈیا کے وکٹ کیپر ہیں، اور اس کے بعد نتیش کمار ریڈی ہے جو کہ انہیں سیکنڈ ٹیسٹ میں شامل کیا گیا ہے ٹھاکر کی جگہ پہ۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو رویندر جڈیجا ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے، بالنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بیٹنگ کے جوہر بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس واشنگٹن سندر ہے، اور آکاش دیپ ہے، محمد سراج ہے فاسٹ بالنگ میں، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں کرشنا۔ جی ہاں، بالنگ میں اگر میں بات کروں تو انڈیا کو ایک بڑا جھٹکا آیا ہے، وہ ہے جسپریت بمراہ کی جگہ انہوں نے کہنے کے آکاش دیپ کو جگہ دیا، اور جسپریت بمراہ سیکنڈ ٹیسٹ میں نہیں ہے۔ ٹیم کی اوورال بات کروں تو بیٹنگ بہت سٹرونگ ہے، بالنگ میں یا کہیں پہ تھوڑا سا ڈپ ہے، لیکن اگر محمد سراج نے کچھ اچھی پرفارم دی تو یہ پورا ہو سکتا ہے، ادروائز انڈیا کو یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ سپن بالنگ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ان کے پاس تگڑا سپیل موجود ہے، جیسے کہ جڈیجا ہے اور واشنگٹن سندر ہے، تو کہہ لیں کہ یہاں پہ اس کو
ٹچ دے سکتا ہے. تو اگر میں دوسری جانب اسی طرح انگلینڈ کی بات کروں تو انہوں نے اپنی ٹیم میں کوئی چینج نہیں کی, وہی ٹیم فرسٹ ٹیسٹ والی ہی انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ میں ہی کھلائی ہے. اگر میں ان کی بات کرتا چلوں تو اوپننگ سٹینڈ کی بات کروں تو بن ڈکٹ کا ساتھ دے رہے ہیں زیک کارلی, اور اس کے بعد یہ دونوں بیٹس مین کی اگر میں بات کروں تو بن ڈکٹ لاسٹ فرسٹ ٹیسٹ میں مین آف دی میچ قرار پائے اور بڑی اچھی اننگ کھیلی, اسی کی وجہ سے میچ جیتے ہیں. تو اس کے بعد اگر میں بات کروں اولی پوپ جو کہ سیکنڈ ٹیسٹ میں بھی انگلینڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور فرسٹ ٹیسٹ میں جیسا کہ انہوں نے بڑا ہی شاندار 100 سکور کیا. اس کے بعد جوائے روٹ جو کہ ان کے سینئر بیٹسمین وہ بھی ان کے ساتھ جوائن میں ہے, اور اس کے بعد ہیری بروک جو کہ آل راؤنڈر ہے اور تیز بیٹر ہیں کھیلنے والے. اس کے بعد ان کے بعد بین سٹوک جو کہ ان کے کیپٹن ہیں, یہ بھی آل راؤنڈر ہیں, بالنگ اور بیٹنگ کی جوڑ دکھاتے ہیں. اس کے بعد جیمی سمتھ جو کہ ان کے وکٹ کیپر ہیں اور کافی اچھے بیٹسمین ہیں, اور بالنگ میں ساتھ دیں گے کرس واک اور بریڈن کریس. اس کے بعد جو اسٹرانگ اور شعیب بشیر سپن میں اپنا جادو دکھائیں گے. اگر ان کی بات کروں انگلینڈ کی تو بڑا ہی تگڑا ان کے پاس کمبینیشن موجود ہے, چاہے بیٹنگ میں ہو یا بالنگ میں ہو یا مڈل آرڈر میں, بڑا اچھا ان کے پاس سیٹ اپ موجود ہے. اور دیکھنا ہوگا دونوں ٹیموں میں کون سی ٹیم سیکنڈ ٹیسٹ میں بازی پلٹتی ہے. تو اگر میں بات کروں فرسٹ اننگ کی انڈیا کی, تو انڈیا نے فرسٹ اننگ کا آغاز کیا تو لیکن ارلی بریک تھرو ملا انگلینڈ کو, اور انگلینڈ فرسٹ وکٹ نکالنے میں ارلی کامیاب ہوگی. اگر میں بات کروں تو کے آر راہل جو کہ اس بار نہ چل سکے اور جسٹ 2 رنز بنا کے وہ کرس واک کا شکار ہوئے اور ارلی ہی پویلین لوٹے. یوں جسوال پہ پریشر بہت بڑھ گیا تھا, لیکن جسوال زیادہ پریشر میں آنے والا لڑکا نہیں ہے, ینگ ہے, اور ینگ ٹیلنٹ ینگ ہی ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے. تو وہ کچھ بالز ڈاٹ کر کے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو ہٹ کروں, اور ان کا ساتھ دینے آئے کرن نیئر, اور یہ دونوں ان کے درمیان 50+ پارٹنرشپ ہوئی اور کرن نے ساتھ چھوڑا. جسوال کا 31 رنز بنائے انہوں نے اور بریڈن کریس کا شکار ہوئے. اگر میں یہاں پہ جسوال کی بات کروں تو جسوال نے اپنا 50 سکور کمپلیٹ کیا اور بڑی ہی شاندار اننگ کھیلی. انہوں نے چاروں طرف باؤنڈریز لگائی اور ساتھ میں بیک ٹو بیک 3 4 بھی لگائے, جس کی وجہ سے کرکٹ میں کراؤڈ کا جو جوش ہے وہ اور بھی بڑھ گیا, اور پورا گراؤنڈ جو کہہ لیں کہ کراؤڈ سے نعرے بازی میں گونج اٹھا, اور کمنٹیٹر کا جوش بھی بڑھایا, اور کمنٹیٹر جسوال کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. اگر میں ان جسوال کے ساتھ بات کروں تو پھر یہ شمن گل ان کا ساتھ دیا, اور یوں اگر میں انگلینڈ کی بھی یہاں پہ بات کروں تو انگلینڈ نے ارلی ہی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر لیا تھا اور کافی پریشرائز میں رکھ لیا تھا انڈیا کو, لیکن انگلینڈ کا پریشرائز توڑا شمن گل نے اور جسوال نے. جی ہاں, ان دونوں کے درمیان بڑی لانگ پارٹنرشپ رہی, اور اس پارٹنرشپ میں نہ صرف انڈیا سنبھلی بلکہ انڈیا کا سکور بورڈ بھی سنبھل گیا اور کافی مضبوط سکور کی جانب بڑھتا چلا گیا. اگر میں بات کروں تو شمن گل کا یہاں پہ ساتھ چھوڑا جسوال کا. اگر جسوال کی میں بات کروں تو بڑے ہی شاندار 87 رنز انہوں نے بنائے اور وہ بے سٹوک کا شکار ہوئے. اگر میں جسوال کی بات کروں تو 100 سے جسٹ 30 رن پیچھے تھے, اور ان کا 87 رن بہت ہی اعلیٰ تھا, اور وہ ان کی بیڈ لک تھی کہ وہ سینچری سکور نہ کر سکے. اس کے بعد جسوال کی جگہ رشم پیڈ آئے اور شمن گل کا انہوں نے ساتھ دیا, لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ ٹک سکے. اگر میں بات کروں شمن گل کی تو 25 رنز انہوں نے بنائے, اور وہ شعیب بشیر جو کہ سپن بالر ہیں ان کا شکار ہوئے, اور وہ بھی ارلی پویلین لوٹ کے, جیسا کہ انہوں نے فرسٹ ٹیسٹ میں دونوں ہی اننگ میں بڑی شاندار سینچری سکور کیا, لیکن وہ سیکنڈ ٹیسٹ میں کچھ اپنی فارم کو بحال نہ رکھ سکے اور ارلی پویلین لوٹ کے. اس کے بعد اگر میں بات کروں رشب پینٹ کے علاوہ نتیش کمار ریڈی کی, تو انہوں نے جسٹ 1 رن بنایا اور وہ بھی اپنی پرفارمنس نہ دکھا سکے, اور ارلی پویلین گئے اور کیپٹن کا ساتھ چھوڑا, اور یوں کیپٹن تھوڑے سے مایوس ہوئے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ہمت نہ ہاری اپنی,
اور اپنی ٹیم کا کہہ لیں کہ نہ صرف کیپٹنی بلکہ اسکور بورڈ کی کمان بھی سنبھالی اور وہ خود ہی اپنے اسکور بورڈ کو لے کے آگے بڑھے. اگر میں نتیش کمار ریڈی کی بات کروں تو کرس واک کا وہ شکار ہوئے اور جسٹ ایک ہی رن بنا سکے. اس کے بعد اگر میں بات کروں رویندر جڈیجا کی تو انہوں نے اپنے کیپٹن کا خوب ساتھ دیا, نہ صرف ساتھ بلکہ ایک لانگ ہیوج پارٹنرشپ لگائی اور پارٹنرشپ کی بدولت انڈیا کا سکور 300 پلس سے بھی اوپر چلا گیا. کہہ لیں نہ صرف سکور بلکہ انڈیا کی پوزیشن بھی بہت سٹرونگ ہو چکی تھی, کیونکہ اگر میں فرسٹ ڈے میں بات کروں تو فرسٹ ڈے میں 300 سکور کرنا بہت ہی کہہ لیں کہ کمال ہے, ایک ہیوج طاقت ہے. اگر میں شمن گل کی بات کروں تو بہت ہی کمال کی اننگ کھیلی انہوں نے. لاسٹ شعیب بشیر کو انہوں نے 2 فور لگا کے اپنی سینچری مکمل کی, اور یوں جیسے کہ فرسٹ ٹیسٹ میں انہوں نے سینچری سکور کیا, اسی طرح انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ میں بھی فرسٹ اننگ میں سینچری سکور مکمل کیا. اگر رویندر جڈیجا کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 41 رنز تو بنائے, لیکن انہوں نے کیپٹن کا ساتھ خوب دیا. ڈے اینڈ کی بات کروں تو دونوں ہی ناٹ آؤٹ گئے ہیں. اگر میں فائنلی ان دونوں کھلاڑیوں کا سکور بولوں تو شمن گل 114 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں اور جڈیجا 41 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہے. یوں ڈے 1 کا کلوز سکور اگر ٹوٹل میں انڈیا کا بتاؤں تو 310 سکور ہیں اور ان کے جسٹ 5 کھلاڑی پویلین گئے ہیں. اوور کی میں بات کروں تو 85 اوور انہوں نے کھیلے ہیں ڈے 1 میں, اور انگلینڈ کی اگر پرفارمنس کی بات کروں تو وہ 5 وکٹ اتارنے فرسٹ ڈے میں لینے میں کامیاب ہوئے, لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام رہے شمن گل کو آؤٹ کرنے میں, اور انہوں نے کوئی بھی موقع نہ دیا اور اپنی ٹیم کو ایک مضبوط سکور کی طرف لے کر گئے. اگر میں انگلینڈ کے فاسٹ بالر کی بات کروں تو انہوں نے بھی کارکردگی بہت اچھی دی. اگر پوری اننگ کی بات کروں تو 9 رنز ایکسٹرا دیے انہوں نے انگلینڈ نے. اگر وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو کرس واک ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے. ڈے 1 میں انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا, اس کے بعد بریڈن کریس 1, شعیب بشیر نے بھی 1, اور اس کے بعد بن سٹروک نے بھی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو ڈے 1 کی اگر میں ٹوٹلی بات کروں اوور آل تو دونوں کے ڈیز کہنے کہ 50-50 پوائنٹ ہے. دونوں نے ہی بڑا اچھا ڈے گزارا, کیونکہ جہاں وکٹیں نکل رہی تھی وہاں رنز بھی بن رہے تھے, تو کافی خوشگوار ڈے 1 رہا. دیکھنا ہوگا کہ دونوں ٹیمیں ڈے 2 میں کیا پرفارمنس دیتی ہیں اور کون سی ٹیم اپ ہو کے اپنی کہہ لیں کہ پوزیشن کو مستحکم کرا پاتی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.